تو وہیں پر ایک محب اہل بیت کی ایک باندی تھی، وہ آ کے پانی بھرنے لگی۔ پانی بھر کے جب جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ یہ دو شہزادے بہت ہی خوبصورت ہیں، آخر یہ کون ہے؟ تو وہ ان کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ اب یہ چونکہ ڈرے ہوئے تھے بچے، تو یہ بولے نہیں۔ کہا سنو، تم ہمیں بتاؤ تو تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہا تم ڈرو نہیں، میری جو مالکن ہے جس کی میں باندھی ہوں وہ محب اہل بیت سے ہے، ہم تم دونوں کو ان کے پاس لے چلتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گی، وہ تمہیں ظالموں سے بچا لیں گی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو وہ باندھی، وہ لڑکی اہل بیت سے جو محبت رکھنے والی اس کی مالکن تھی اس کے پاس لے گئی۔ کہا یہ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، اور یہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ ان کے قتل کے لیے ابن زیاد نے اپنے سپاہی دوڑا رکھے ہیں، آپ ان کی حفاظت فرمائیں۔ جیسے ہی اس نے سنا تو خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ تم یہاں لے آئیں۔ اب ان دونوں بچوں کو وہ عورت اس خاتون نے ایک کمرے میں رکھ دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، اور اندر کہا تم لوگ یہاں سے بالکل باہر مت آنا اور آواز مت کرنا، کیونکہ میرا جو شوہر ہے وہ ابن زیاد کا کتا ہے، ابن زیاد کا خادم ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تم دونوں کو قتل کر دے گا، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ باہر مت نکلنا اور بولنا مت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بستر لگا دیا، دونوں بھائیوں کو اس پر سلا دیا۔ اب ادھر شام ہوئی، رات ہوئی، تو حارث یہ اسی کا شوہر آ گیا، تھکا بہت تھا، بیوی سے کہنے لگا جلدی کھانا لگاؤ، آج تو بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بتائیے آپ تھک کیوں گئے ہیں، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا مجھے مسلم بن عقیل کے بچوں نے پریشان کر کے رکھا ہے، پورے دن سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا ہمارا مر گیا، مجھے پیدل ان کو ڈھونڈنا پڑا۔ حارث کی بیوی نے کہا آخر تم ان کو ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ کہا ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے تاکہ ہمیں ابن زیاد انعام و اکرام سے نوازے، جب وہ بچے ہمیں مل جائیں گے تو ابن زیاد ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو وہ اس کی بیوی کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مرنے کے بعد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں؟ کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھاؤ مت۔ حارث نے کہا مجھے سمجھا مت، کھانا لگا کے، تیری سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا، کیونکہ اس کا دل سیاہ کالا ہو چکا تھا، اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا، اب اسے کسی کی نصیحت کام نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں سمجھا، کہنے لگا اب مجھے سونا ہے اور کل پھر ان دونوں بچوں کو تلاش کرنا ہے، ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ اگر مجھے مل جائیں گے تو میں ان کے قتل کر دوں گا اور کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے سامنے لے جاؤں گا۔ اب ادھر بچے سو رہے تھے، چونکہ اسی کے گھر میں بچے تھے، سو رہے تھے۔ اب شوہر تو جلاد ہے، بیوی محب اہل بیت سے ہے، تو بیوی بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ جان لینے پر تلا ہوا ہے، یہ قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بچے سو رہے تھے گہری نیند میں، انہوں نے خواب دیکھا اور دونوں چیخ کر اٹھے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ابا مسلم بن عقیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن ایک جگہ جمع ہیں، اور حضور ہمارے ابا سے کہہ رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ آئے۔ یہ خواب انہوں نے دیکھے تو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ بھیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہم قتل کر دیے جائیں گے، اب ہم مار دیے جائیں گے۔ دونوں گلے مل کر رونے لگے، سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ جب یہ سسکیوں کی آواز، یہ رونے کی آواز حارث کے کانوں تک پہنچی، وہ کھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو بلایا، کہا ہمارے گھر میں یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر کوئی بچے نہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، تو یہ کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارے گھر سے ہی یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کدھر سے آ رہی ہے، تو جس کمرے میں وہ دونوں بچے تھے اسی کمرے کو وہ کھولنے لگا، دیکھا دونوں بچے سسکیاں لے لے کے رو رہے۔ جب دونوں بچوں کو دیکھا تو کہا اچھا پورے دن سے جس سے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی گھر میں ہے، ہمارے ہی گھر میں پورے دن سے ہم
جس کی تلاش میں ہم نے اپنے گھوڑوں کو، جس کی تلاش کرتے کرتے ہمارا گھوڑا مر گیا، ہم پیدل چلے، اتنے تھک گئے اور وہ بچے ہمارے گھر میں. یہ غصہ ہوا اور بچوں کو مارنا شروع کیا. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا، دونوں بچوں کو باندھ دیا. بچے کتنے معصوم ہوتے، چھوٹے بچے، 6-7 سال کے بچے. اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس نے ہاتھ جیٹا، وہ کباڑ میں لڑی اور گر گئی. حارث نے بچوں کے ہاتھوں کو باندھا اور دونوں کو ایک میں باندھ کر کو تھپڑ مارے اور اسی بستر پر ان کو لٹال دیا اور کہا پڑے رہو یہیں پہ اور صبح ہونے تک انتظار کرو، صبح ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے. بچے دہشت میں آ گئے، بچے چیخ چیخ کر رونے لگے، سسکیاں لے لے کے رونے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے بھیا کل قتل کر دیے جائیں گے، آپ کا جب قتل کیا جا رہا ہوگا تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے، ہم جب قتل ہو رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھیں گے. دونوں سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے. ادھر اس کی بیوی نے کافی اپنی ہمت لگا دی کہ ان کو بچا لے، لیکن بچا نہیں پائی. صبح ہوئی، اس نے گیٹ کھولا، دونوں کی زلفیں پکڑ کر کڑھیلتا ہوا باہر کو لایا. بیوی نے اس کی کمر پکڑ لی اور کہا معاف کر دو انہیں، مت مارو انہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دو. اس نے پھر اس کو جھیٹا دیا، وہ پھر دیوال میں لڑی اور بے ہوش ہو کر گر گئی. دونوں کو اس نے بٹھایا، کھچر پر بٹھایا اور ایسے لے جا رہا تھا جیسے کوئی سامان لاد کر لے جا رہا ہو. اللہ اللہ. فرات کے کنارے لے گیا، نہر فرات پر لے گیا. لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو اتارا اور دونوں بچوں کی رسیاں کھولی اور اپنی تلوار کو نکالا، زہر میں بجھا ہوا خنجر نکالا بچوں کے سامنے اور ان کو دکھانے لگا کہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے خنجر دیکھ کر، تلوار دیکھ کر ڈر گئے کہ اسی سے اب ہمیں قتل کیا جائے گا. بھاگتی دوڑتی اس کی بیوی وہاں پر بھی آ پہنچی اور کافی روکنے کی کوشش کی. اس نے تلوار سے اسے زخمی کر دیا، وہ تلوار سے زخمی ہو گئی اور چیخنے لگی، کراہنے لگی. اب ادھر اس نے تلوار سے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو بڑے بھائی نے کہا اللہ کے لیے مجھے پہلے قتل کرے، میرے بھائی کو پہلے قتل نہ کرے، اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے قتل کو نہیں دیکھ پاؤں گا، میں اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے پہلے قتل کر دے. چھوٹا بھائی چیخ کے کہنے لگا نہیں نہیں، بھیا کو قتل ہوتے میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں بھیا کو قتل ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا، پہلے مجھے قتل کریں. حارث کہنے لگا تم دونوں کی صلاح کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا. اور اس ظالم نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں بچوں کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسلم بن عقیل کے یہ دونوں فرزند، یہ دونوں شہزادے بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. اب یہ بہت خوش ہوا کہ ہم نے تو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قتل کر دیا، ابن زیاد دیکھے گا خوش ہو جائے گا. اس نے ان کے دھڑوں کو فرات میں پھینک دیا، ندی میں پھینک دیا اور ان کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا اور ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہنے لگا دیکھو آپ کے دشمنوں کے سر لایا ہوں. ابن زیاد نے کہا میرے دشمن کون ہے، دکھاؤ کون ہے یہ. اس نے کپڑا ہٹایا تو وہ مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر تھا. کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں. ابن زیاد نے جب اتنا سنا تو آگ بگولا ہوا، غصہ ہوا اور کہنے لگا تو نے انہیں قتل کیوں کیا، تو نے ان کے سروں کو یہاں پر لایا، ان کو زندہ کیوں نہیں لایا. اس نے کہا آپ خوش نہیں ہوئے، آپ تو چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو ابن زیاد بولا کہ بے وقوف، میں نے تو صرف پکڑنے کا حکم دیا تھا اور میں نے امیر المومنین یزید کو خط بھیجا ہے کہ بچے دونوں مل گئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو آپ کے پاس زندہ بھیج دیا جائے. اگر یزید نے ان دونوں بچوں کو زندہ طلب کر لیا پھر ہم کہاں سے دیں گے، اور تو نے اتنا بڑا جرم کیا کہ میری بغیر اجازت ان کو قتل کر دیا. اس نے جلاد کو حکم دیا، ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو جا کے. حارث کو بھی وہیں پر قتل کر دیا. تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب چونکہ حضرت امام حسین ادھر سے اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت زین العابدین. اور حضرت زین العابدین اس ٹائم بیمار تھے،
اور دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے اور حضرت امام حسین کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں وہ بھی تھے. اور حضرت علی اصغر یہ شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے. اور حضرت امام حسین کی ایک شہزادی سکینہ تھیں اور حضرت امام حسین کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ. اور حضرت امام حسن کے 4 نوجوان شہزادے بھی تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے. حضرت عقیل کے 4 فرزند حضرت امام حسین کے ساتھ تھے. ایک تو مسلم بن عقیل جو کہ آپ پہلے ہی شہید کر دیے گئے، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن، تیسرے حضرت عبداللہ اور چوتھے حضرت جعفر. اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت عون اور حضرت محمد، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے.